پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست کہانی لے کے حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے رات کا سودا۔ رومان سنسنی اور پراسرار کہانی ہے۔ میرا نام شعیب تھا، ایک عام سا پاکستانی نوجوان جو قسمت آزمائی کے لیے دبئی آیا تھا، لیکن قسمت ہمیشہ مہربان نہیں ہوتی۔ میں کام کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا جب ایک رات فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سیاہ بورقے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ چہرہ مکمل نقاب میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی وہ آنکھیں جیسے رات کے اندھیرے میں چمکتے دو ستارے ہوں، جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھی ہو۔ اس نے میرے ہاتھ پہ 100 درہم رکھے اور نرمی سے بولی، تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے غصے سے ہاتھ چٹک دیا، مجھے خیرات نہیں چاہیے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر تم میری ایک شرط مان لو تو میں تمہیں امیر بنا سکتی ہوں۔ کیسی شرط؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ صرف ایک رات کے لیے نکاح کر لو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ عورت کون تھی اور صرف ایک رات کے لیے نکاح کیوں کرنا چاہتی تھی؟ ایسا نکاح کیوں؟ تم کون ہو؟ وہ قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، بس مان جاؤ، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی رات میں اس کے بتائے گئے پتے پر پہنچا۔ وہ جگہ کسی خواب سے کم نہ تھی، ایک عالی شان والا جس کی ہر اینٹ دولت کی کہانی سناتی تھی۔ اندر داخل ہوا تو وہاں روشنیوں میں نہایا ہوا ایک شاندار کمرہ تھا۔ سامنے وہی عورت، اس بار سیاہ لباس میں ملبوس، نقاب کے بغیر۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے سر ہلایا۔ مولوی صاحب آئے، نکاح ہوا اور وہ میرے نام کی ہو گئی۔ لیکن یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے نا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ چونکی، پھر نرم لہجے میں بولی، کبھی کبھی کچھ چیزیں بتانے سے زیادہ محسوس کرنی ہوتی ہیں۔ پھر وہ قریب آ گئی۔ وہ پل، وہ رات، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہم ایک دوسرے میں کھو گئے، جیسے دو اجنبی روحیں پہلی بار ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہی ہو۔ لیکن اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ایک نقاب پوش شخص اندر داخل ہوا۔ تو نے سودا کر لیا، لیکن واپسی ممکن نہیں، وہ گہرے لہجے میں بولا۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا، وہ خوفزدہ تھی، نہیں شاید شرمندہ۔ یہ سب کیا ہے؟ میں چیخا۔ تمہیں یہاں ایک مقصد کے لیے بلایا گیا تھا شعیب۔ یہ سب ایک کھیل تھا، لیکن شاید اس نے نظریں جھکا لی، شاید میں خود اس کھیل میں پھنس گئی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نے تمہیں صرف ایک رات کے لیے خریدا تھا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چاہنے لگی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی یا یہ سب کچھ ایک چال تھی؟ اور سب سے بڑی بات، وہ آنسوؤں میں تھی اور میرے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ عورت جس نے مجھے ایک رات کے نکاح میں خریدا تھا، وہ اب مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ لیکن دروازے پر کھڑے نقاب پوش شخص کے الفاظ ابھی بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے، واپسی ممکن نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھ سے سچ کیوں نہیں کہا؟ میرا نام نور ہے اور میں نے جو کچھ کیا وہ مجبوری سے کیا۔ نور کی حقیقت، مجھے سچ سننا ہے نور، میں نے تقریباً چیخ کر کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میرا شوہر مر چکا ہے اور میں ایک بہت بڑے خاندانی دشمنی میں پھنس چکی ہوں۔ میں الجھ گیا، تو پھر میرے ساتھ نکاح کیوں؟ کیونکہ میرے شوہر کی وصیت تھی کہ اگر میں نے کسی سے دوسری شادی نہ کی تو میں اس دولت کی اکیلی وارث نہیں بن سکوں گی، اور یہ لوگ، یہ خاندانی دشمن مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، نقاب پوش شخص نے قدم آگے بڑھایا۔ کھیل ختم ہوا نور، تم نے نکاح تو کر لیا، لیکن یہ سودا پورا نہیں ہوا۔ کون ہو تم؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میرا نام عارث ہے اور میں تمہاری نئی زندگی کا فیصلہ کرنے آیا ہوں، اس نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نور کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا شعیب، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سب تمہاری چال تھی نا نور؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں شعیب، میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، حارث نے پستول نکال لیا۔ اگر تم نے نور کا ساتھ دیا تو تمہاری بھی قسمت وہی ہوگی جو اس کے شوہر کی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ رات، یہ سودا، یہ کیا میری موت کا سودا بننے والا تھا؟ نور نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ شعیب، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہیں لے کر یہاں سے بھاگ سکتی ہوں۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟
جہاں محبت ہوگی۔ اگر میں اس کا ساتھ دیتا تو شاید میں بھی اس خاندانی جنگ میں مارا جاتا۔ اگر میں پیچھے ہٹتا تو نور ہمیشہ کے لیے مجھ سے پچھڑ جاتی۔ کیا میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیتا یا اس کی محبت پر یقین کر لیتا؟ یہ فیصلہ میری زندگی بدل سکتا تھا۔ نور کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اگر میں نے اس لمحے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مگر میرے دل میں سوالات طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے۔ کیا یہ محبت تھی یا ایک جال؟ حارث کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ آخری موقع دے رہا ہوں شعیب، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم بھی مار جاؤ گے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے نور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ تم میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا، میں نور کے ساتھ ہوں۔ یہ سنتی ہی حارث کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا میں نے قریب پڑی میز اٹھا کر اس کے ہاتھ میں مار دی۔ گولی چلی مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ بھاگو! میں نے نور کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ہم ایک لمبے اور سنسان ریڈور میں دوڑ رہے تھے۔ پیچھے سے حارث کے ساتھی ہمارے طرف لپک رہے تھے۔ نور نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری امید کو تھامے ہو۔ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا شعیب، وہ گھبرا کر بولی۔ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے اپنی زندگی کا یقین دلاؤ، میں نے دوڑتے ہوئے کہا۔ نور رکی اور اچانک میرے قریب آ کر میرے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ کہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ لیکن ہمیں زیادہ وقت نہیں ملا۔ وہ وہاں ہے، پکڑو انہیں۔ ہم ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں نیم تاریخی تھی۔ میں نے ایک کھڑکی کھولی جو پیچھے باغ میں کھلتی تھی۔ چلو، میں نے نور کو باہر دھکیل دیا اور خود بھی کود گیا۔ ہم زمین پر گرے مگر فوراً کھڑے ہو کر بھاگنے لگے۔ ہماری سانسیں بے قابو تھی۔ رات کی تاریکی میں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مگر چابی اندر ہے۔ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہی کہ فائر شروع ہو گئی۔ میں نے نور کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف جھک گیا۔ یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم زندہ نہیں بچیں گے، میں نے جلدی سے کہا، لیکن تبھی نور نے ایک اور چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ چلو شعیب۔ ہم اندر بیٹھے اور نور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسی ہی گاڑی آگے بڑھی پیچھے سے فائر کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ نور، تم نے کہا تھا کہ چابی اندر ہے۔ نور نے میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ کبھی کبھی ہر بات سچ نہیں ہوتی شعیب۔ میرے دل میں ایک انجانی دھڑکن اٹھی۔ کیا نور واقعی شعیب سے محبت کرتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ نور کی مسکراہٹ نے میرے اندر بے شمار سوالات پیدا کر دیے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شفاف تھی لیکن اس میں ایک عجیب سا راز چھپا تھا۔ نور، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا پھر آہستہ سے مسکرائی۔ شعیب، بعض اوقات سچائی وقت پر ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ مجھے سب کچھ جاننا ہے ابھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری گرفت میں شدت آ گئی تھی۔ نور نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ دور کہیں پانی کی لہریں خاموشی سی بہہ رہی تھی۔ نور میری طرف مڑی۔ اس کے ہاتھ میرے گالوں کو چھو رہے تھے۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا شعیب، میں تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی۔ حارث ایک خطرناک شخص ہے۔ وہ صرف پیسہ اور طاقت چاہتا ہے اور میں صرف تمہیں چاہتی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم اب بھی خطرے میں ہیں نور۔ نور نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر آہستہ سے میرے قریب آئی۔ اس کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ شعیب، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے خطرے میں ڈال دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ رات صرف ہماری ہو۔ اس نے آہستہ سے میری شرٹ کی کالر کو تھام کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس لمحے سب کچھ بھول چکا تھا۔ حارث، خطرہ، دھوکہ، بس نور کی گرم سانسیں، اس کی نرم انگلیاں اور اس کی آنکھوں میں محبت کی شدت باقی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور ہمارے درمیان کے فاصلے مٹنے لگے۔ میں نے نور کو اپنے قریب کر لیا اور پہلی بار لگا جیسے دنیا کا ہر خوف ختم ہو چکا ہے۔ یہ رات ہماری ہے نور، میں نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ مگر زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبوں پر نہیں چلتی۔ ہم نے جیسے ایک آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، ایک گولی کی آواز گونجی، تیز، خونی، جان لیوا۔ نور کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی ابھری، پھر وہ کانپ گئی۔ میں نے بے چینی سے اسے تام لیا، لیکن جب میرے ہاتھ پر گرم چپچپاہٹ محسوس ہوئی تو میری سانسیں رک گئی۔ نور؟ اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی۔
شعیب مجھے معاف کرنا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہیں، میں نے چیخ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن سب بسوت تھا۔ حارث کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ محبت خریدی نہیں جا سکتی شعیب، اس نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے نور کو ہلایا، اس کا نام پکارا مگر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ہوا سرد تھی، سمندر کی لہریں ہمارے قدموں کو چھو رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں نور کا بے جان چہرہ کسی خاموش دعا کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ محبت جیت گئی یا ہار گئی میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ کھو دیا تھا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔